الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أقول قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن مشكار قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، میری قابل احترام مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور وہ خوش قسمت طالبات جو آج صحیح بخاری شریف کا آخری سبق پڑھ رہے ہیں. ہمارے اساتذہ کرام کا ایک معمول چلا آ رہا ہے کہ جب کہیں درس حدیث کے لیے جاتے ہیں یا لوگ ان کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ایک حدیث ہے وہ سب سے پہلے وہ پڑھاتے ہیں. میں نے یہ حدیث شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دعوت برکاتہم، حضرت مولانا محمد رفیع عثمانی دعوت برکاتہم اور دیگر مشائخ سے یہ حدیث پڑھی ہے. انہوں نے اپنے شیخ سے یہ حدیث پڑھی. یہ سند کا سلسلہ چلتے چلتے حضرت عمرو بن عاص تک پہنچتا ہے، صحابی رسول تک پہنچتا ہے، اور سفیان ثوری تک، سفیان بن عیینہ تک. تمام اساتذہ کرام یہ اہتمام کرتے آ رہے ہیں کہ جب حدیث پڑھانے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ حدیث سناتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت پڑھی. یہ اس لیے پڑھی ہے کہ بچیاں جہاں آج صحیح بخاری کی اجازت حدیث حاصل کریں گے وہاں یہ مسلسل بالاولیہ، اس حدیث کو کہتے ہیں مسلسل بالاولیہ. اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون
جو لوگ رحم کرتے ہیں کس پہ؟ مخلوق خدا پہ۔ الراحمون، آگے یہ نہیں بتایا کس پہ رحم کرتے ہیں۔ جب یہ نہ بتایا جائے تو پھر لفظ عام ہوتا ہے، جو بھی قابل رحم ہے اس پہ رحم کرتے ہیں۔ الراحمون، یہ رحم جو ہوتا ہے رحمت، دوسروں پہ رحم کرنا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ خاتون تھی۔ خاتونوں اور فاحشہ نعوذ باللہ بہت بری بات ہے۔ وہ کہیں سفر پہ جا رہی تھی، جنگل میں جا رہی تھی، تو راستے میں کتے کو دیکھا کہ کیسا ہے، زبان لٹکی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ جیسے مجھے کبھی پیاس لگتی ہے اور اس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے، اس کو پانی پلانا چاہیے۔ پانی پلانے کا جب ارادہ کیا، ادھر ادھر دیکھا تو پانی نہیں تھا کہیں بھی، جنگل تھا، بیابان تھا، البتہ ایک کنواں تھا۔ اور پرانے لوگ جو ہیں، جہاں جو کنووں کا زمانہ ہوتا تھا، ہم نے بھی وہ زمانہ دیکھا ہوا ہے، تو کنویں کے اوپر ڈول لگا ہوا ہوتا تھا، اس ڈول سے دیکھیں تو وہ جنگل کا کنواں تھا، وہاں ڈول نہیں لگا ہوا تھا۔ اب کنواں تو مل گیا، کنویں کے اندر پانی بھی تھا، لیکن نکالنے کے لیے ڈول نہیں تھا۔ اس خاتون نے ایسا کیا کہ پاؤں سے موزہ اتارا، سر سے دوپٹہ اتارا، اور اس کو پھاڑ پھاڑ کے ایک جوڑ کے ایک لمبی رسی بنائی، اور موزے کو پانی کے اندر ڈبویا کنویں کے اندر، اور وہاں سے پانی نکالا اور کتے کو پانی پلایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پلانے کی وجہ سے، پانی پلانے کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کے گناہ اللہ نے ہمیں معاف فرما دیے اور اس کی بخشش فرما دی۔ تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ، جانوروں کو پانی، کتے کو پانی پلانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگر دی ہے، یعنی جان دی ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ تو فرمایا الراحمون، جو لوگ دوسروں پہ رحم کرتے ہیں۔ کس پہ؟ انسان آ جائے، مسلمان ہو، انسان ہو، کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی ہو، ان پہ رحم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرتے ہیں۔ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو۔ یہ نہیں فرمایا مسلمانوں پہ، یہ نہیں فرمایا انسانوں پہ، فرمایا زمین پہ جو اللہ کی مخلوق رہتی ہے اس مخلوق پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت لینی ہے دوسروں کے کام کرنے شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحمت کرے گا۔ تو یہ حدیث مسلسل بالخبریہ ہے، اور میں اس حدیث کی بچیوں کو اجازت دیتا ہوں، علماء کرام جو کھڑے ہیں ان کے لیے تو نہیں، لیکن جو ہمارے جو علماء کرام موجود ہیں ان کو بھی اجازت دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آخری باب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب قائم کیا ہے، باب قول اللہ ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ ہے کہ حدیث لاتے ہیں، لیکن حدیث سے پہلے باب کا عنوان قائم کرتے ہیں، تو عنوان میں آیت لے آتے ہیں قرآن پاک، کیونکہ یہ تو سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب کی سب قرآن پاک کی تشریح۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری صحیح بخاری کے اندر قرآن پاک کی آیتیں بڑی کثرت سے لائے ہیں، اور اس کے ساتھ احادیث لائے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات اور احادیث کو جوڑ کے یہ عملاً بتا دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ قرآن پاک کی تشریح ہے۔
قرآن پاک کو ماننے کا پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ بہت ہیں، لیکن قرآن پاک سے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی۔ فرمایا یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، اور اسی قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں۔ تو ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ پکڑے اس وقت تک ہدایت ملے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی تو جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک جو لے کے آتے تھے اللہ پاک کے پاس سے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ قرآن پاک کو دہراتے تھے۔ ادھر سے جبرائیل پڑھ رہے، ادھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اپنی زبان سے قرآن پاک کو پڑھ رہے، دہرا رہے ہیں اپنی زبان سے، اور اس میں الجھن ہوتی ہے۔ انسان سنے گی اور اپنی زبان سے ساتھ ساتھ پڑھے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الجھن پسند نہیں ہے، یہ مشکل پسند نہیں آئی، تو آپ کی اس مشکل کو ختم کرنے کے لیے حق تعالی شانہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، قرآن پاک کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ جب قرآن پاک نازل کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نہ پڑھیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ جبرائیل قرآن پاک سنا کے چلے جائیں گے، اگر اس میں سے کوئی لفظ بھول گیا، کوئی آیت بھول گئی، یہ آیت کا کوئی حصہ بھول گیا، تو جبرائیل دوبارہ آنے نہیں گے جب تک اللہ نہ بھیجے، تو وہ قرآن پاک کا حصہ مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا کہ اس مشکل کا حل آپ نکالتے ہیں۔ آپ نے زبان کو حرکت نہیں دینی، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، محفوظ کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جبرائیل سنا کے چلے جائیں گے، نہیں، جبرائیل آپ کے سینے میں انسٹال کر کے جائیں گے۔ جی آپ کے کمپیوٹر میں بہت ساری چیزیں انسٹال ہو جاتی ہے نا، تو جبرائیل علیہ السلام جب آئیں گے ایسا نہیں ہے کہ سنایا اور چلے گئے، ایسا نہیں ہے، وہ جب آئیں گے سنائیں گے جائیں گے، ان کے جانے سے پہلے آپ کے دماغ میں اور آپ کے دل میں وہ قرآن پاک سما چکا ہے۔ ان علینا جمعہ، اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا بھی ہمارا کام ہے، اور پھر اس قرآن کو آپ سے پڑھوانا بھی ہمارا کام ہے۔ یہ ہم آپ سے پڑھ رہے ہیں، آپ بے فکر رہیں، سینے میں محفوظ بھی ہوگا اور آپ کی زبان پہ یہ جاری بھی ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ جیسے اللہ نے پڑھوایا۔ کیسے پڑھتے تھے؟ کیونکہ اللہ نے یہ کہتے کہ جبرائیل قرآن دے کے جائیں گے، آپ کو عربی آتی ہے، آپ کو نہیں پڑھ لینا، یہ نہیں فرمایا، اور فرمایا ہم پڑھائیں گے آپ سے قرآن، آپ کی زبان پہ ہم جاری کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے خود پڑھتے ہیں ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھوایا۔ اور پھر صحابہ نے کیسے پڑھا؟ صحابہ زیادہ تر علم سے آنے والے صحابہ تو بہت تھوڑے تھے، زیادہ تر تو عرب کے لوگ تھے، آپ کے قبیلے کے لوگ تھے، لغت قریش میں قرآن نازل ہوا ہے، قریش کے لوگ تھے، اور بڑے بڑے صحابہ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن نازل کر دیا ان کے سامنے قرآن آ گیا ہے، جیسے دل چاہے ویسے پڑھ لیں، نہیں، ایسا نہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے ویسے پڑھیں۔ ان علینا، تو صحابہ نے ایسے پڑھا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اور اس کے بعد صحابہ نے تابعین کو پڑھایا، اور آج تک اساتذہ کرام اپنے شاگردوں کو ویسے پڑھا رہے ہیں جیسے ان کے استادوں نے پڑھایا، اور ان کے استادوں نے ایسے پڑھایا جیسے ان کے استادوں نے پڑھایا، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن اپنی مرضی سے نہیں پڑھا، بلکہ اللہ کہتے ہیں میں پڑھواؤں گا،
جیسے میں چاہوں گا ویسے پڑھواؤں گا. جیسے ابھی ہم فرما رہے تھے کہ اللہ کی کسی صفت کی ہم نقل نہیں کر سکتے، لیکن ایک قرآن ہے کہ جیسے اللہ نے چاہا ویسے اپنے نبی سے پڑھوایا، جیسے اللہ کے نبی نے پڑھا ویسے ہی صحابہ نے پڑھا، جیسے صحابہ نے پڑھا ویسے ہی تابعین نے پڑھا. آپ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے استادوں سے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے. تو استادوں سے قرآن پاک پڑھنے کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے استادوں سے قرآن پاک پڑھنا. جب انسان استاد سے قرآن پاک پڑھتا ہے اس کے استاد نے اپنے استاد سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا، یہ سلسلہ چلتا چلتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور وہاں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے. قرآن لانے میں واسطہ تو جبرائیل ہے، لیکن قرآن پڑھنا کیسے ہے؟ وہ نبی ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہم پڑھوائیں گے آپ سے، آپ کے سینے میں محفوظ بھی ہم کریں گے، اور آپ کی زبان سے قرآن پڑھوائیں گے بھی ہم. اور دو کام، اور تیسرا کام یہ ہے ثم انا علینا بیانا، اس قرآن پاک کا معنی جو ہے وہ بیان کروانا وہ بھی ہمارے ذمہ ہے. ہم آپ سے اس کا معنی بھی بیان کروائیں گے اور ہم قرآن پاک کی تشریح بھی کریں گے. صحابہ کرام نے قرآن پاک کو ایسے سمجھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا. اور یہ جو فرقے باطلہ آتے ہیں، نئے نئے فرقے آتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ جو نئے فرقے آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا معنی ہم یوں سمجھیں، ہم یوں سمجھیں اس کا معنی. اور اہل سنت والجماعت وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے کیسے سمجھا، صحابہ نے کیسے سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طریقے سے سمجھایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. اختلاف جو ہے وہ جنگ نبوت پہنچ گئی. اب کبار صحابہ موجود تھے، انہوں نے مل کے کہا کہ کوئی اس اختلاف کا کوئی حل تو نکالنا چاہیے، لڑی جانا تو کوئی حل نہیں ہوتا، اس کا حل نکالنا چاہیے. تو ادھر بھی آئے ادھر بھی آئے، پھر کوئی حل نکالو. حل یہ نکالا گیا کہ ادھر سے بھی ایک ثالث مقرر کر دیا جائے، ادھر سے بھی ایک ثالث مقرر کر دیا جائے، وہ فریقین کا موقف سن کے فیصلہ کرے. ناچے ثالث مقرر کر دیے گئے. تو حضرت علی کی جماعت میں سے کچھ لوگ باغی ہو کے ایک طرف ہو گئے اور کہنے لگے کہ علی جو ہے وہ قرآن کا منکر ہو گیا. موضوع ہے یہ تو قرآن کا منکر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے انہیں الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے صرف. اور انہوں نے 700 کا فیصلہ مان لیا، 40 مقرر کر دی. تو ایک مرتبہ حضرت علی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خوش نصیب جو تھے وہ سامنے بیٹھ کے خطبہ سن رہے تھے. یہ بد نصیب وہ مسجد کے باہر شور مچا رہے تھے، قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے تھے، انہیں الحکم الا للہ، انہیں الحکم کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہوتا ہے، فیصلہ صرف اللہ کا ہوتا ہے، 700 کا فیصلہ کوئی فائدہ نہیں. حضرت علی نے فرمایا کلمۃ الحق ارید بها الباطل، کلمہ سچا ہے، جو لفظ بول رہے ہیں وہ قرآن کے الفاظ ہیں، وہ الفاظ حق ہے، لیکن جو معنی ہے وہ غلط ہے. تو وہ جو خارجی تھے تو ان میں اور حضرت علی میں فرق کیا تھا؟ خارجی ان الحکم الا للہ اس کا وہ معنی سمجھتے تھے جو ان کے دماغ میں آیا تھا، اور حضرت علی اس کا وہ معنی سمجھتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے. تو قرآن پاک کے وہاں پڑھنے کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے تو پڑھنا مستند ہو جاتا ہے. اور جب قرآن پاک کے سمجھنے کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کے ساتھ پہنچ جائے تو قرآن پاک کا مفہوم جو ہے وہ مستند ہوتا ہے. بس فرقہ باطلہ اور ہم میں یہی فرق ہے. وہ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں یہ آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے یہ سمجھایا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں سرکار نے یہ سمجھایا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں یہ آیا ہے. تو باپ کا عنوان قائم کیا
اللہ میاں فرماتے ہیں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے. انصاف کے ترازو رکھیں گے کیا مطلب یہ انسان کے اعمال کو لے جائیں گے. امام بخاری نے آگے اس کی وضاحت فرمائی وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ کہ بنو آدم کے اعمال اور بنو آدم کے جو اقوال ہیں ان کے وزن کیے جاتے ہیں. یہ کہہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کا رد کیا. معتزلہ ایک فرقہ ہوا تھا تو وہ قرآن ہم کو کہتے تھے کہ آخرت میں اعمال کا وزن نہیں ہوگا. تو جہاں وزن کا تذکرہ ہے وہاں مطلب ہے انصاف ہو. اللہ میاں انصاف کریں گے باقی وزن کوئی نہیں ہونا ہمارا. جب قرآن پاک میں جب آ رہا ہے کہ ہم ترازو رکھیں گے اعمال تولیں گے تو پھر کیسے وہ انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اعمال عمل کیا اور ختم ہو گیا اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہوتا عمل کا. تو جو کوئی وجود والی چیز ہو اس کا وزن ہوتا ہے. وہ ٹھوس چیز ہو اس کا وزن ہوتا ہے. ایک مان کی چیز ہے عمل اور وہ کیا اور ختم ہو گیا اس کا تو کوئی اپنا وجود ہی نہیں ہے. تو جس چیز کا اپنا وجود نہیں ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہے کوئی جسمی وجود نہیں ہے تو اس کا وزن کیسے ہو سکتا ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ان کی سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے قرآن پاک کی آیت کا انکار کر دیا کہ آیت ایسے نہیں ہے بلکہ سمجھ یہ ہے کہ نبی انصاف کریں گے. امام بخاری نے فرمایا نہیں وہ غلط کہتے ہیں. ہمیں سرکار نے یہ بتایا ہے کہ آخرت میں وزن اس لیے ہماری سمجھ میں آئے تو مانیں گے ہماری سمجھ میں نہ آئے تو مانیں گے. ہر اعتبار سے ہم نے ماننا. چنانچہ معتزلہ نے اس لیے انکار کر دیا کہ اعمال کا جسم نہیں ہوتا. جب اعمال کا جسم نہیں تو ان کا وزن بھی نہیں ہو سکتا. تو جسم ہوگا تو وزن ہوگا تو جسم نہیں تو وزن بھی نہیں. اور آج اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی جسم نہیں ہوتا لیکن ان کا وزن ہوتا ہے. آپ کو بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے اس کا کوئی جسم نہیں ہے لیکن اس کا تولے جاتا ہے. بجلی کو تولا جاتا ہے. سوئی گیس آتی ہے اس کا کوئی جسم نہیں ہے باقی رہنے والا جسم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو تولا جاتا ہے. بخار کو تولا جاتا ہے. بلڈ پریشر جو آپ کا ہے اس کو تولا جاتا ہے کہ اوپر والا بلڈ پریشر کتنا ہے نیچے والا اتنا ہے. اب یہ بیان ہو رہے بیانات ہو رہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے بعد میں اس کے کلپ پڑھیں گے. تو جب یہ بیان کا کلپ آپ کے سامنے آئے گا تو اس میں لکھے ہوئے 2-3 چیزیں آئیں گی ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ کتنے وقت کا کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ کا بیان ہے اور کتنے سیکنڈ کا بیان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے یہ اس کا وزن کتنا ہے کتنے MB کا بیان ہے. تو وہ وزن بھی ساتھ ہے. حالانکہ یہ کوئی جسمانی چیز تو نہیں ہے بیان لیکن یہ ہے کہ جب کلپ سامنے آتا ہے تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ میرے موبائل کی میموری میں جو نیا کلپ آیا ہے اس کو میں رکھوں یا نہ رکھوں اس کا وزن کتنا ہے. میری موبائل کی میموری جو ہے وہ کتنی اس کے اندر مصروف ہوگی. تو آج دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. تو آخرت میں جا کے تو اعمال کا وزن بعد میں دیکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا لیکن ہمارے بزرگوں نے اس وقت زمانہ جب ابھی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اعتماد کر دیا اور ہم نے اس وقت مانی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت لاتے ہیں تو آیت کے لیے جو الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کا معنی بھی ساتھ بیان فرماتے ہیں. میں اس وقت اس کی تشریح کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو آخری حدیث لائے ہے اس حدیث کو میں بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں. رحمان کو محبوب ہے. حبیب تعالی کی رحمان کو محبوب ہے. ایک تو 2 کلموں کی شان یہ ہے. تو رحمان کو محبوب ہونے مطلب یہ ہے جو پڑھے گا وہ رحمان کو محبوب ہو جائے گا وہ اللہ کا پیارا بن جائے گا. اور ان 2 کلموں کے بارے میں دوسری بات یہ فرمائی کہ خفیفتان علی اللسان زبان پہ بڑے ہلکے ہیں پڑھنے بڑے آسان. ہر آدمی کا آسان ہی پڑھ سکتا ہے ان کو. اور ان 2 کلموں کی تیسری شان بیان فرمائی کہ ثقیلتان فی المیزان جب میزان عمل میں اس کو تو جائے گا تو وزن بڑا زیادہ ہوگا.
یہ حدیث لا کے امام بخاری نے دیکھا سرکار فرما رہے ہیں کہ ان دو کلموں کو تولا جائے گا. قرآن پاک میں جو آتا ہے نا منازع الموازین القسط، ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے تو وہاں پر بھی اعمال کا وزن ہے، یہ مراد ہے. اور انصاف ہونا مراد، انصاف تو ہوگا ہی وہاں پر، لیکن آیت کا یہ معنی نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں کہ ان دو کلموں کو تولا جائے گا. یہ دو کلمے حضور نے ہمارا بھی کلمے نہیں بتایا کیا ہے، بس فرمایا دو کلمے ہیں جس کی 3 شانیں ہیں. رحمان کو محبوب ہے، پڑھنے میں آسان ہے، آخرت میں جب ان کا وزن کیا جائے گا تو وزن بہت زیادہ ہوگا ان کا. اب شوق پیدا ہو گیا وہ دو کلمے کون سے ہیں ہمیں مل جائے، ایسے کلمے ہیں جن میں یہ شانیں ہیں 3 تو ہمیں مل جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے بلکہ رئیس المعلمین تھے اور دنیا کے کامیاب ترین معلم تھے. دنیا میں جتنے بھی معلم آئے ہیں، استاد آئے ہیں، ان کے شاگردوں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اتنے شاگرد کامیاب ہوئے ہیں، اتنے ناکام ہوئے ہیں. ہر استاد کے شاگرد کامیاب بھی ہوتے ہیں، ناکام بھی ہوتے ہیں، دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو دنیا کے ہر استاد کے جو شاگرد ہیں ان میں تقسیم ہے کامیاب شاگردوں کی اور ناکام شاگردوں کی. دنیا کے ایک معلم ایسے ہیں کہ جن کے سارے شاگرد کامیاب ہیں، کوئی ایک شاگرد کے ان کا ناکام نہیں. تو استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بات کسی کو بتانی ہے نا، پہلے اس بات کا شوق اتنا پیدا کر دے کہ سننے والا جو ہے وہ بے قرار ہو جائے کہ یہ کیا بات کہنے لگا، کیا بات کہنے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 کلمے بتانے لگے ہیں، لیکن صاحب پہلے بتایا اس کی شانیں میں نے بتائی، کلمہ نہیں ابھی بتایا، ابھی اس کی شانیں بتائی ہیں. تو 2 کلمے ہیں کہ رحمان کو بڑے محبوب ہیں، زبان پہ پڑھنے بڑے آسان ہیں، وزن اعمال میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، تو وہاں ترازو میں بڑے وزن والے ہوں گے. تو شوق پیدا ہو گیا کہ وہ کلمے 2 کون سے ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ ہے، سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ ہے. یہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ پڑھنے بڑے آسان ہیں، لیکن آخرت میں جب ان کو تولا جائے گا ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. تو انسان کو یہ کلمات جو ہیں وہ کثرت سے پڑھنے چاہیے. ان کلمات کا وزن کیوں زیادہ ہے؟ جب پڑھنے آسان ہیں تو آخرت میں ان کا وزن کیوں زیادہ ہے؟ تو وزن زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان ہے. یہ وزن اس کے مضمون کا ہے. کہتے ہیں یہ شعر جو ہے نا بڑا وزنی شعر. ایک مرتبہ ہم خواجہ عزیز الحسن منصور الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں قدام میں تھے، شاعر بھی تھے، بڑے شعر کہے. ایک شعر کے بارے میں الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا تو میں انعام میں یہ 1,00,000 روپیہ اس شعر کی وجہ سے دیتا. وہ شعر اتنا اونچا شعر کیا تھا؟ اللہ کو مخاطب کر رہا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ساری تمنائیں دل سے نکال دی ہیں یا اللہ، جگہ خالی کر رہے ہیں آپ کے لیے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو خلوت ہو گئی. تو یہ وزن جو شعر کے فرمایا 1,00,000 روپیہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں انعام میں خواجہ صاحب کو 1,00,000 روپیہ ان کو دیتا. تو یہ ان 2 کلمات میں وزن کیوں ہے؟ وہ اس کے مضمون کا وزن ہے. اس میں اللہ کی شانوں کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ کی جو اسماء اور اللہ کی صفات ہیں وہ 2 قسم کی. ایک بعض صفات ایسی ہیں جس میں عیب کی نفی کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عیب سے پاک ہے. تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے جڑا ہے نہ آگے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی برابر کا نہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل دنیا کی کائنات
عیب سے پاک ہونا بیان کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کچھ اسماء ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال بیان کی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ رزاق ہیں، وہ رحمان ہیں، وہ رحیم ہیں. تو یہ جتنے بھی اوصاف ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کو بیان کرتے ہیں. وہ خالق ہیں، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمالیہ ہیں. ان کو صفات اکرام کہہ دیتے ہیں. اور پہلی قسم کی جو صفات ہوتی ہیں ان کو صفات جلالیہ کہہ دیتے ہیں. تو دونوں قسم کی صفات کو کہتے ہیں ذو الجلالی و الاکرام. دونوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ذو الجلالی و الاکرام. تو ان صفات میں پہلی صفت ہے سبحان اللہ کا. تو اللہ پاک کس چیز سے پاک ہے؟ جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے جو چیز، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات جلالیہ جتنی بھی ہیں اور صفات سلبیہ جس میں اللہ تعالیٰ کا عیب سے پاک ہونا بیان کیا جاتا ہے وہ ساری سبحان اللہ کے اندر آتی ہے. سبحان اللہ کے اندر آتی ہے ساری سبحان اللہ کی قرآن ہے. اور پھر یہ اللہ کی صفت جو ہے نا جو عیب سے پاک ہونا، یہ اللہ کی صفات جو ہے صفت ایسی ہے کہ یہ بندے کو سمجھ جلدی آ جاتی ہے اور اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے. چنانچہ قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں کا آغاز اللہ کی پاکی سے ہوتا ہے. کہیں آتا ہے سبحان اللہ ماضی کا صیغہ، کہیں یسبح آتا ہے مضارع کا صیغہ، اور کہیں سبح اسم ربک الاعلی امر کا صیغہ، اور کہیں سبحان الذی اسری بعبدہ مصدر کا صیغہ. تو اللہ تعالیٰ آگے بہت ساری صورتوں کا آغاز جو ہے وہ اپنی تسبیح سے کیا ہے، پاکی سے کیا ہے. اور اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کی خوراک ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کریں. ان کی خوراک بھی ہے. تو پاکی چونکہ بہت اہم ہے اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی زیادہ ہے. تو حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ ان دو کلمات میں بھی سبحان کے لفظ کو دہرایا گیا. سبحان اللہ و بحمدہ، کیا بھی سبحان اللہ ہے، اگلے دوسرے کلمہ بھی سبحان اللہ عظیم. اللہ کی پاکی کا جو بیان ہے وہ زیادہ اہم ہے اور سمجھ میں زیادہ آتا ہے، اس لیے اس کو دہرا کے بیان کیا گیا ہے. اور فرمایا وَبِحَمْدِهِ، صرف اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتے، اللہ عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو فرمایا نہیں، جب ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو ساتھ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں. اور تعریف اسی کے کمال پہ ہوتی ہے. تو جب اللہ کی جب کہا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے تو مطلب یہ ہے کہ سارے کمالات کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو ہم نے جب یہ پہلی کتاب پڑھی تھی نحو الویر تو اس میں الحمدللہ رب العالمین پہلا جملہ یہ تھا. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو ہمارے والد صاحب نے پڑھائی تھی تو ہم نے عرض کیا کہ تعریفیں تو کئیوں کی ہوتی ہیں، ساری اللہ کے لیے کیسے ہوتی ہیں؟ ان کی بھی تعریف، ان کی بھی تعریف، ان کی بھی تعریف، تو کئیوں کی تعریف ہو جاتی ہے. ہمارا کہ نہیں، کسی چیز کی جو تعریف ہوتی ہے اصل میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. میں اگر لاؤڈ اسپیکر کی تعریف کروں گا تو لاؤڈ اسپیکر کی تعریف نہیں ہے، اس کو اڑانے والے کی تعریف ہے، اس کو چلانے والے کی تعریف ہے، بیٹھے ہوئے چلا رہے ان کی تعریف ہے. تو دنیا میں کسی چیز کی بھی اگر تعریف کی جائے اس کا بنانے والا، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ. تو دنیا میں کسی چیز کی بھی آپ تعریف کریں ہوگی بہت ہے، جائے گی بہت ہے، لوٹ کسی چیز کی بھی تعریف کر رہے ہیں. تو جب وہ بحمدہ کہا تو اللہ تعالیٰ کے سارے کمالات اس کے اندر آ گئے ہیں، صفات اکرام اس کے اندر آ گئی ہیں. تو جو ذات ایسی ہو کہ عیب اس کے قریب نہ آئے، کمالات سارے اس کے لیے ہوں، پھر عظمتیں بھی اسی کے لیے ہوں، برائیاں بھی اسی کے لیے ہوں گی. اللہ اکبر، اللہ میاں بڑے ہیں، ہر چیز سے بڑے، ہر چیز سے بڑے. اور جو ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ اس سے بھی بڑے، جو ہم تعریفیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی اوپر ہے. تو اللہ کی کبریائی سمجھ میں آتی ہے. تو یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے، باقی بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کمال بھی سمجھ میں آ رہی ہے.
اللہ کی عظمت و کبریائی کی سمجھ میں آ گئی. اور حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں العظمت ردائی ازاری والکبریاء ردائی. فرمایا کہ عظمت جو ہے نا وہ میرا تابان ہے اللہ نے فرمایا, اور کبریائی جو ہے وہ میری چادر. جو آدمی یہ مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں. اس لیے وہ کلموں میں ساری اللہ کی صفتیں سے پڑھ کے آ جائیں گے تو ان کا وزن تو ہو گیا, ان کا وزن تو ہو گئی. بہت آسانی بات ہے ان کا وزن ہوگا. اس لیے آخرت میں ان دو کلمات کا بہت زیادہ وزن ہوگا. اس لیے اب طے کر لیں کہ دن میں ایک تسبیح یا دو تسبیح ہر روز یہ پڑھا کریں گے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ساری کہتے ہیں مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین. ختم بخاری کے موقع پہ دعا قبول کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو یہ پچھلے دنوں میں حضرت شاہ صاحب کے بھائی ان کا انتقال ہوا, ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائیں. اور میری ساس صاحبہ بھی پچھلے دنوں میں بدھ کے دن انتقال ہوا تھا, ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائیں. اور یہ اتنے حاضرین ہیں ان میں سے عائزہ طالب دنیا سے چلے گئے, ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں. ان بچی اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے, دین کی خدمت کے لیے دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم بعدد كل معلوم لك دائما أبدا, وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم یا اللہ سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. آج جتنے اللہ والے یہاں پر آئے ہیں, جن کی ہمیں زیارت کرنے کا موقع ملا ہے, باتیں سننے کا موقع ملا ہے, یا اللہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا محروم نہیں رہا کرتا. لا یشقی بہم جلیسہم. جب ان بزرگوں کا یہ حال ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے کیسے وہ کیسے محروم رہ سکتے ہیں. ایک ایک صحابی جو ہے وہ جن اللہ ہماری نجات فرما دیجیے. یا اللہ صراط مستقیم پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. یا اللہ ان بچیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے, امتحانوں میں اعلیٰ کامیابیاں عطا فرمائیں. یا اللہ ان کا مستقبل روشن فرما دیجیے. یا اللہ جہاں جائیں وہاں یا اللہ دین کا کام ان سے لیجیے. یا اللہ جیسی آپ تواضع چاہتے ہیں یا اللہ ان بچیوں کو تواضع عطا فرمائیے. خدمت آپ کو پسند ہے یا اللہ ان کی خدمت والا مزاج بڑھائیے. ارحم الراحمین حاضرین میں ہم سب کو یا اللہ درس حدیث کی برکات عطا فرمائیے. آپ نے بخاری شریف کا سبق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ حدیث شریف کے اور بخاری شریف کے طالب علموں میں یا اللہ شامل فرما دیجیے. ہمارا حشر صحیح بخاری پڑھنے والوں کے اندر یا اللہ فرما دیجیے. تمام بیماروں پہ یا اللہ شفا عطا فرما دیجیے. ہمارے اعزاء و اقارب جو انتقال کر رہے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے, ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے. جو حاجات لے کے بیٹھے ہوئے ہماری بہنیں بیٹیاں یا اللہ کے حاضرین یا اللہ سب کی حاجات کو غائب پورا فرما دیجیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.